السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے آج ہم اپنی کلاس میں سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی وہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 286 آیات نازل فرمائی، اور یہ 286 آیات 40 رکوعات پر محیط ہو جاتی ہیں۔ مصحف عثمانیہ کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے اس کا 87 نمبر ہے۔ 86 سورتیں اس سے پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ کے کچھ دور میں نازل ہو چکی تھی۔ 6221 کلمات اس میں استعمال فرمائے گئے، اور 25,500 حروف کا مجموعہ ہے جس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ اس میں چونکہ وہ بنی اسرائیل کا ایک معروف واقعہ گائے کے ذبح ہونے کا اور وہ قاتل کی نشاندہی کا ذکر ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی ایک حروف مقطعات پہ مبنی آیہ مبارکہ اور دوسری قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کی دلیل اور متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، ہم نے یہ 2 آیات آج کے سبق میں شامل کی ہیں۔ لیکن میں مناسب سمجھوں گا کہ سورہ بقرہ کے آغاز سے پہلے سورۃ البقرہ کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کو ہمارے پڑھنے والے اور ہم سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جس طرح میں نے گزارش کی کہ 286 اس کی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کو قرآن مجید کی کوہان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ اتنی بلند کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اتنی شان اور اتنی عظمت کے ساتھ آسمان سے نازل ہوئی۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی نام کی وہ عظیم آیہ مبارکہ ہے کہ اگر صرف آیت الکرسی کے فوائد ذکر کرنا چاہیں تو کئی دن گزر جائیں، آیت الکرسی کے فضائل و مناقب ہی ختم نہیں ہو سکتے۔ حضور نے حضرت کعب سے فرمایا تھا، کعب بھلا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور کہیں آیت الکرسی تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ تیرے علم میں اضافہ کرے، آیت الکرسی ہی ہے۔
اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قرآن مجید کی کوہان کہا گیا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یاد رکھو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات کا تسلط نہیں ہوتا اور شیاطین وہاں پہ حملہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پارٹیشن باقاعدہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی 10 آیتیں روز رات کو پڑھے کبھی اس پہ تویز جادو دھاکے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 10 آیات کون سی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے باقاعدہ اس کا وظیفہ ترتیب دیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ 4 آیتیں اس کی پہلی شروع والی، 2 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، 2 اس کے بعد والی، 4 آیات یہ ملا لو، 5ویں آیت آیت الکرسی ملا لو، آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیات ہیں ان کو شامل کر لو، یہ 7 ہو گئی، اور 3 اس کی آخری آیات، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا وظیفہ تیار فرمایا تھا۔ فرمایا جو یہ 10 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ کی قسم اس کے گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا، شیطان جنات اس پہ جادو اثر ہی نہیں کر سکتا جو ان کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے جو حضور کی میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر نہیں، وہ تو قبرستان ہے۔ اور جنات کا تسلط تو آپ کو بھی معلوم ہے ویرانے کی جگہوں پہ ہوتا ہے، اور جنات کا اور غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تو ہمیشہ ویرانوں پہ ہی ہوتا ہے۔ بظاہری بے شک ہمارے گھر کے اندر ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت موجود نہیں تو پھر وہ گھر، حضور فرماتے ہیں گھر نہیں وہ قبرستان ہے۔ تو روز کی بنیاد پہ سورہ بقرہ کو اپنے گھر کا معمول بناؤ۔ میں نے اہل اللہ میں ایسے لوگ دیکھے، صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے کہ جو وظیفے کے طور پہ روزانہ 2 دفعہ سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ صبح پڑھ لیتے، ایک دفعہ شام پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آج میرے پیارے بھائیوں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کو یہ گلے اور شکوے ہیں کہ گھر میں بے سکونی کا عالم ہے، دلوں میں بے سکونی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے لیے حضور کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ کو گھر میں معمول بنائیں، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی تلاوت اپنا معمول بنائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ جو وظیفہ بنایا ہوا ہے 10 آیات کا، انہوں نے تو اس کی تاثیر یہاں تک فرمائی ہے کہ صرف جنات نہیں بھاگتے، اگر کسی بندے کو مرگی ہو جائے نا، یا کسی بندے کو کوئی مجنون ہو جائے، اکثر اللہ معاف فرمائے ہمارے مریضوں کو اللہ شفا دے، اکثر لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو 10 آیتوں کی ترتیب میں نے بتائی ہے، یہ پاگل بندے کو دم کر کر کے دو، اللہ اس کو پاگل پن سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ برکت قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے آسمان سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ وہ فرمانے لگے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کی، سورہ بقرہ پڑھنی چھوڑی، وہ گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ میں پھر سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، وہ پھر بدکنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پھر بند کرتا ہوں، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر پڑھنی شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ جانور میری سواری کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، لہذا میں نے سورہ بقرہ پڑھنی بند کر دی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا بقع نور ہے کہ جس کے اندر چراغ روشن ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھ گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک روشنی کی ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ صبح میں نے یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی تو حضور فرماتے ہیں کہ تو جو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اس کی برکت سے آسمان سے فرشتے اتر آئے، اور اسید اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے صبح ہو جاتی، اللہ کی قسم مدینے کا ہر بندہ فرشتوں کی زیارت کر لیتا۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل میں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں نے آ کے بتایا،
لوگوں نے کہا کہ سارے محلے میں اندھیرا تھا رات کو، تو ثابت کے گھر میں بڑی روشنی آج کی رات ہم نے دیکھی ہے، ثابت کا گھر بقعہ نور بنا ہوا ہے، روشنی چھن چھن کے سوراخوں سے باہر آ رہی ہے، بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ حضور نے ایڈوانس فرما دیا تھا کہ لگتا ہے کہ ثابت گھر میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ثابت بن قیس بھی تشریف لے آئے، تو حضور فرمانے لگے ثابت پتہ چلا رات سارے محلے میں اندھیرا تھا اور تیرے گھر میں بڑی روشنی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے حضور میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ تو بھائیو، قرآن پاک بھی وہی ہے اور ہم بھی وہی ہیں، خدا بھی وہی ہے، احکامات پیغمبر بھی وہی ہیں، اگر کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس سے پوچھا آپ کو کتنا قرآن پاک یاد ہے، آپ کو کتنا یاد ہے؟ جس بندے نے سورہ بقرہ زبانی حفظ کی ہوئی تھی نا، حضور علیہ السلام نے اس بندے کو لشکر کا امیر بنا کے روانہ کر دیا۔ اب ایک دوسرے صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی سورہ بقرہ یاد کی ہوتی تو مجھے بھی لشکر کا کمانڈر بنا دیا جاتا، لیکن میں یاد اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ شاید میں اس پہ عمل نہ کر سکوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی مہینہ 2 مہینہ لگ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی، 12 سال لگ گئے تھے سورہ بقرہ سمجھتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء اور محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر 1000 احکامات ہیں اللہ کے، اور اس کے اندر 1000 خبریں دی گئی ہیں، اور اس کے اندر 1000 ایسے کاموں کا ذکر ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب انسان اتنے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کرے تو پھر راز و نیاز عجیب ہی کھلتے جاتے ہیں، اور عجیب کشف و اسرار کا یہاں رموز و اسرار کا کشف ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے میرا بھی جی کرتا تھا کہ میں بھی سورہ بقرہ حفظ کی ہوتی، آج مجھے بھی عزت ملتی، میں بھی مجاہدوں کا لیڈر بن کے جاتا، لیکن حضور میں نے عمل کے ڈر سے نہیں پڑھی کہ کہیں میں عمل نہ کر سکوں۔ اور یہ جو اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ اپنے لیے اور جو ہمارے آئمہ ہیں، ہمارے حفاظ کرام ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ہیں، یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اس قاری اور حافظ کی مثال تو اس طرح ہے کہ جیسے برتن کستوری اور مشک کا بھرا ہو اور سب کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اور جو حافظ اور قاری صرف سورہ بقرہ رٹا لگا کے زبانی یاد کر لی اور اس پہ عمل نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال اسی برتن کی طرح ہے کہ جس میں مشک تو ہے لیکن اوپر سے ڈھکنا بند کیا ہوا ہے۔ جب ڈھکنا ہی نہیں کسی چیز کا کھولے گا تو خوشبو لوگوں کو کیسے آئے گی؟ اس لیے میں اپنے آئمہ کرام سے جو نماز پڑھانے والے ہمارے بچے بھائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کم از کم سورہ بقرہ کی تفسیر ضرور پورے دھیان اور مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھے اور غور و فکر کیجئے۔ چھوٹی بات نہیں جو علماء نے اس میں سے نکات نکالے ہیں کہ کم از کم 1000 باتوں کی خبر سورہ بقرہ میں دی جا رہی ہے، 1000 کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے، اور 1000 کام سے اللہ سورہ بقرہ میں منع فرما رہے ہیں، اور یہی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کتنا وہ کربناک منظر ہوگا۔ آپ کو پتہ وہ 1.25 نیزے کا ڈسٹینس جو بتایا گیا کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو 2 سورتیں پڑھتا ہے اور ان کو اپنا معمول رکھتا ہے، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران، قیامت والے دن جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، اور جب پرندے اکٹھے ہو جائیں، جماعت اور گروہ بن جائیں تو وہ پورا ایک ابر بن جاتا ہے، سایہ بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ جب قبر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے اوپر 2 سائے ہوں گے، ایک سورہ بقرہ کا سایہ ہوگا، ایک سورہ آل عمران کا سایہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے بہت بلند و بالا اور لوگ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا سرسبز و شاداب 2 درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ وہ درخت جھکتے ہیں اور ان درختوں میں سے آواز آتی ہے تم لوگوں میں سے سورہ بقرہ اور آل عمران کون پڑھنے والا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے جی میں پڑھنے والا ہوں، وہ درخت اپنے پھل سمیت جھکتے ہیں اور جیسے کرین لگتی ہے اسے اٹھا کے پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر کا منظر پہلے میں نے بتایا کہ سر سبز اور شاداب پہاڑ ہے، لوگوں کے لیے چڑھنا مشکل ہے، لیکن جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے اس کو پہاڑ اوپر لے جاتے ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، قرآن پاک پڑھنے والا تھا، حافظ تھا، اس کی محلے میں لڑائی ہو گئی، اس نے بندہ قتل کر دیا۔ اب چونکہ قتل کی سزا اللہ کے ہاں بندہ ویسے مغضوب ہو جاتا ہے، غصے والا جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہو وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ام درداء فرماتی ہیں کہ قبر میں وہ بندہ گیا تو اس کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک کر کے، یعنی اس کے گناہ کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے ایک ایک کر کے قرآن کی صورت اس کو چھوڑتی گئی، لیکن سورہ بقرہ سب سے آخر تک اس کے ساتھ رہی، سب سے آخر تک، یعنی جتنی دیر، مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ رہی اتنی دیر تک باقی صورتیں جاتی رہی، اس کو عذاب نہیں ہوا۔ جب آخری سورہ بقرہ اس کے پاس باقی رہ گئی تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کا فیصلہ بدلنے والا نہیں، لہذا تجھ سے سورہ بقرہ بھی اب اٹھا لی جاتی ہے۔ آخر پہ سورہ بقرہ اٹھائی گئی تو پھر اس کا عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے جو عذاب کے لیے آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے جس کے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھ لی اس کو یہ کافی ہو گئی۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ تو مجھے تو اس کی ایک تو سمجھ یہی آتی ہے کہ کافی ہونے سے مراد کہ شیاطین وغیرہ سے بندہ حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے۔ دوسرے اس کی میری سمجھ میں یہ آئی، اور بعض مفسرین نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے، بڑا کچھ اہل اللہ نے بھی لکھا ہے، ہم میں سے ہر بندے کی کوشش ہے پچھلی رات کا اٹھنا اللہ ہمیں نصیب فرما دے، قیام اللیل کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کرے بھائیو اللہ کے لیے، فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرے، بڑی برکتیں ہیں اس وقت میں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے یہ جو کافی کا لفظ بولا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ لیتا ہے، اگر پچھلی رات نہیں بھی بیچارہ اٹھ سکا تو اس کے لیے کافی ہو گئی ہیں، اور جتنا ثواب اس کو قیام اللیل کا ملنا تھا وہ ان سورہ بقرہ کی آیات کی وجہ سے اللہ نے اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں درج فرما دیا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ یہ آخری بات ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ معمول شامل ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں یہ جب نحوستیں آتی ہیں نہ تویز داغوں کا چکر ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، تو ہم پیروں فقیروں کے پاس جا کے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ۔ میرے پاس مدینہ سے ایک گھر ہے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں آن لائن، مجھ سے اگلے دن حیرانگی رہ گئی سن کے مجھے، وہ کہنے لگے کہ آپ سے کچھ دن رابطہ نہیں ہو سکا، تو ہم نے اپنے گھر کے معاملات کے لیے لاہور ایک عورت سے رابطہ کیا، اس نے 3.5 لاکھ روپے ہم سے ہتھیا لیا صرف استخارہ کرنے کے نام پہ۔ تو لاکھوں روپیہ ہم لٹا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حضور نے ہمارے لیے فرامین مبارکہ اور حضور نے ہمارے لیے جو وظائف مبارکہ چھوڑے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ کسی کو آپ کہہ دیں گلے بڑے ہم کریں گے، ہمارے کاروبار نہیں چل رہا، بچے نافرمان ہیں، گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف اتنا ان کو کہہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یقین کریں سر میں پانی ڈل جاتا ہے۔ جی کلے پڑھیے یا سارا گھر رل کے تھوڑی تھوڑی پڑھ لیے، میرا خیال ہے پڑھ لیے یا پھر اسی ریکارڈ کروا کے تے انجی گھر دے وچ لا چھڑیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس وہ قاری ٹیپ میں بولتا رہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف رہے، ہمارے پاس تو اپنی مشکلات سے خود نکلنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن مجید 13ویں پارے میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو۔ تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو جایا کریں کہ سورہ بقرہ اگر کسی نے بتا دی ہے تو اب سوچیں جی سارے گھر والے مل کے تھوڑی تھوڑی پڑھیں، ایک ہی وقت پڑھنی ہے یا وقفے وقفے سے سارا دن لگا کے تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کی تو یہ محبت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ کہ دن میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ صبح پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ شام پڑھ لیتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ 25,500 جس
इसमें हरूफ हैं, एक एक हरफ के बदले 10-10 नेकियां, तो आप वो मल्टीप्लाई करें, कहाँ तक नेकियों का अंबार चला जाता है इंसान का। तो सबसे बड़ा इसका क्रेडिट ये है, शैतान के हमलों से महफूज हो जाते हैं, जिन्नात और तवीज़ धागे असर नहीं करते और गैर मरई मखलूक तंग नहीं करती, इंसान हसार में आ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के दायरे में आ जाता है और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, अलिफ लाम मीम। तकरीबन कुरान मजीद की 29 सूरतें ऐसी हैं 114 में से कि जिनका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तिआत से होता है, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई मतलब नहीं, ये बात याद रखें, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हुरूफ मुक़त्तिआत का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना एतराफ़ ज़रूर कर लें कि ये बलागत कलाम के लिए आता है, जहाँ पे हुरूफ मुक़त्तिआत आते हैं वहाँ पे सुनने वाला ठहर जाता है, समझ जाता है कि ये किसी अजीम हस्ती का कलाम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आके कहने लगे कि यहूदी ने अलिफ लाम मीम सुने हमसे, उसने इसकी अजीब ही लॉजिक बयान की है, वो हुरूफ अबजद के साथ उसने ना इसकी ताबीर की है। वो कहता है अलिफ का 1 हरफ होता है, लाम के 30 होते हैं और मीम के 40 होते हैं, तो टोटल ये 71 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे जो कुरान उतरा और शरीयत उतरी है, ये 71 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। हुजूर फरमाने लगे उस यहूदी को मेरे पास लाओ। जब वो आया तो हुजूर फरमाने लगे मेरे ऊपर तो इसके अलावा एक और भी लफ्ज़ उतरा है। तो कहने लगा जी कौन सा? फरमाने लगे अलिफ लाम मीम सॉद। कहता है इसका मतलब है स्वाद तो 200 के होते हैं, तो ये 271 साल बन जाएंगे। हुजूर फरमाने लगे एक और उतरा है अलिफ लाम रा। परेशान हो गया, कहने लगा कुछ और भी उतरा है। हुजूर फरमाते हैं अलिफ लाम मीम रा भी मेरे ऊपर उतरा है। सारे हुरूफ मुक़त्तिआत पढ़े तो वो कहने लगा नहीं, ये मेरा हिसाब गलत था, ये गलत मामला हो गया, जो पहले मैंने तौजीह की है वो नहीं है। इस अगर मैं अपना हिसाब शुरू करूं तो ये तो फिर हुजूर की हुकूमत हज़ारों सालों पे मुहीत हो जाती है और शरीयत का कानून तो हज़ारों सालों पे। यहूदी थे ना, दिल में बुग़्ज़ था इस्लाम के बारे में, तो लिहाजा अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, बरकत के लिए हैं, इनमें बड़ी रहमतें हैं, इनमें बड़े खजाने हैं रहमतों के, अल्लाह की अताओं के। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इनका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तायीद फरमाई है कि अलिफ लाम मीम अल्लाह का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी कि ये अल्लाह के नामों में से नाम है। बाज़ ने कहा कि अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील हैं और मीम से मुराद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक ने अपनी तौजीह की है। बरकत हमें जो शॉर्टकट रास्ता बताया गया वो है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। भाई ये अल्लाह का नाज़िल करदा जुमला है, लेकिन इसका कितना मतलब है और कितना ऊंचा है, वल्लाहु आलमु बिमुरादी, इसको अल्लाह ही जानते हैं। ज़ालिकल किताब, ये किताब, यहाँ पे तवज्जो फरमाइएगा, ज़ालिका ये इशारा बाईद का है ग्रामर की रूह से, यानी दूर के लिए। जैसे इंग्लिश में दिस और दैट का फ़र्क है, इसी तरह अरबी के अंदर ज़ालिका और हादा का फ़र्क है। ज़ालिका दैट के मानी में आता है। तो यहाँ पे बंदा सोच सकता है कुरान पाक तो मेरे सामने खुला है और कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब, वो किताब, दूर वाली किताब। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसका मतलब ये है कि बज़ाहिरी तुम्हारे सामने है, लेकिन अज़मत के एतबार से तुम्हारी पहुँच से बड़ी दूर है, तुम सोच भी नहीं सकते जितनी बुलंदी पे ये किताब है। ज़ालिकल किताब, ये किताब, ला रईबा, नहीं शक फीही, इसमें हुदल लिल मुत्तकीन, जो डरने वाले तकवे की दौलत से मालामाल होने वाले हैं, ये उनके लिए अल्लाह ने हिदायत का सरचश्मा बना दिया है। तो इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल करें कि अल्लाह हमें सूरह बकरा पढ़ने की, इस पे अमल करने की और इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें जितने अल्लाह की रहमतों के राज नियाज हैं, अल्लाह करे उन इसरार और रमूज का हम पे कशफ हो जाए, हम इस पे गौर व फिक्र करें। सूरह बकरा के समंदर में जितने गोताजन होते जाएं, कोई ना कोई नया मोती, कोई ना कोई नया हीरा और गोहर हमारे हाथों में आता जाएगा। हम अल्लाह पाक की रहमत के करीब होते जाएंगे, जन्नत के करीब होते जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे 4 नंबर तक जो दूसरी 2 आयात हैं, इंशाअल्लाह कल उनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपनी रहमत कामिला के साथ कबूल फरमा के कुरान पाक से वबस्तगी की तौफीक नसीब फरमाए। रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी और हमारे घर में कुरान पाक की तिलावत हमारा मामूल बन जाए और अल्लाह पाक हमें सूरह बकरा की तिलावत
تلاوت سے فیوض و برکات کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان اور اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیں، فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ جو سفر پہ نکلنے والے ہیں، گھروں سے جانے والے ہیں، اللہ مسافروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و سلامتی، عافیت بدن کے ساتھ اور سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹنا نصیب فرما دے۔